گانے سننے کا یہ عالم تھا کہ میں نے ایک وقت میں ایک ہینڈ فری آرڈر کی جو وائر لیس تھی، جس کا بیٹری ٹائم بھی کافی اچھا تھا۔ میں نے وائر لیس ہینڈ فری اس لیے آرڈر کی کہ میری وائر والی ہینڈ فری سے جھنجھٹ چھوٹ جائے اور میں ایزی ہو کر آرام سے کہیں پہ بھی بیٹھ کر گانے، موویز، ڈرامہ دیکھ سکوں اور مجھے کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو۔ اور اس ہینڈ فری کا بیٹری ٹائم بھی اتنا اچھا تھا کہ مجھے واقعی کبھی کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ہر ٹائم ہینڈ فری لگا کے رکھنی، کبھی اگر کہیں بیٹھا ہوں تو موویز دیکھ رہا ہوں، اگر کہیں جا رہا ہوں تو کانوں میں اونچی آواز سے لاؤڈ سپیکر میں سانگز بج رہے ہیں، کوئی ارد گرد کی ہوش نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور میں کہیں پہ بھی جا رہا ہوں، سامنے میرا موبائل پڑا ہے، اس میں گانے لگے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ بلوٹوتھ والا سپیکر موجود ہے تو وہاں پہ میرا موبائل کنیکٹ ہے۔ اگر کہیں کار میں کہیں ایسی جگہ پہ سفر کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی میرا موبائل کنیکٹ ہے جس پہ گانے لگے ہوئے ہیں۔ دوستوں میں مشہور تھا کہ احمد سانگز کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میرا حقیقتاً یہ عالم تھا کہ میں ہر ٹائم سانگز میرے کانوں میں بجتے رہتے تھے۔ سانگز کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں تھا، میرا سفر سانگز کے بغیر ادھورا تھا۔ میں نے جب بھی پریشانی ہوتی سیڈ سانگ لگا لینا، اور یقین جانے کہ وہ سیڈ سانگ سننے کے ساتھ ساتھ میں نے مزید ڈپریسڈ ہو جانا، اور میرا کئی دفعہ تو اس طرح کا دل کرنا کہ میں اپنی بائک کہیں ٹھوک دوں، اتنا وہ سیڈ سانگ میرے ذہن پر اثر انداز ہوتے تھے۔ لیکن میں اسی طرح اپنی لائف کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک دن اچانک ان سانگ سے میرا ایسا دل اٹھا، حالانکہ جانتا تھا میں کہ اتنا سخت گناہ ہے کہ آپ کے سانگ سننے کی وجہ سے آپ کے کانوں پہ قیامت والے دن سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ تو لیکن اثر نہیں تھا ہوتا، پتہ نہیں تھا چلتا، جتنا مرضی دیکھ لیتے تھے، تقریریں سن لیتے تھے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن اچانک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک دن جھنجھوڑا کہ وہ سارے سانگز ایسے اپنی زندگی سے نکالے کہ ان کو دوبارہ سننا گوارا نہ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ عادت پڑی ہوئی تھی ہینڈ فری لگانے کی، عادت پڑی ہوئی تھی سکرین ٹائم کی، تو اس کے لیے مجھے پھر پوڈ کاسٹ کا سہارا لینا پڑا، جو مجھے یوتھ کلب کے پوڈ کاسٹ نے بہت زیادہ سہارا دیا، بہت زیادہ انہوں نے موٹیویٹ کیا، مزید مجھے اس سانگز موویز سے دور ہونے میں ہیلپ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا مزید ذریعہ بنے۔ موویز کی جگہ پہ پوڈ کاسٹ اور سانگز کی جگہ پہ مجھے قرآن اور نشیز وغیرہ نے سہارا دیا۔ قرآن سنتے اتنا سکون، اگر پریشانی میں ہوں قرآن کی کوئی آیت سن لی، اس کے ساتھ اتنی راحت، اتنا سکون ملنا کہ آپ کو کبھی اس طرح کا سکون زندگی میں ملا ہی نہ ہو۔ اور آج یہ عالم ہے کہ گانے کی اگر آواز کانوں میں پڑتی ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے۔ کہیں پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی نے سانگز لگائے ہیں نا تو کوئی ساتھ بیٹھا یا کوئی ساتھ جا رہا ہے وہ منع کرتا تھا نا کہ سانگ بند کرو، تو ہم نے اس کو منع کرنا، اس کو روکنا کہ کوئی نہیں خیر ہے۔ لیکن آج خود یہ گوارا نہیں ہوتا کہ سانگز لگے ہوں، آج خود دل سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ سانگز بند کیے جائیں، آج خود کوشش کر کے وہ سانگز بند کرواتے ہیں۔ ان سانگ سے اپنی جان چھڑا کر جب قرآن کی طرف آئے تو ایک چیز بڑی پیاری سمجھی کہ آپ کا دل ایک پیالے کی مانند ہے، اس پیالے میں آپ چاہے تو دودھ بھر لیں، چاہے شراب بھر لیں، چاہے پانی بھر لیں، کچھ بھی بھر لیں، لیکن چیز ایک ہی رہے گی۔ آپ اگر اس میں دودھ بھرتے ہیں نا تو آپ کہیں گے کہ میں اس میں تھوڑی سی شراب کی ملاوٹ کر لوں، تو وہ دودھ تو نہیں رہا، وہ تو خراب ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، آپ اس کو استعمال میں نہیں لا سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ شراب ڈالتے ہیں، اس میں اگر آپ چاہیں کہ میں اس میں دودھ ڈالوں، نہیں، یہ بھی ناممکن ہے۔ تو یا تو اس میں دودھ رہے گا یا اس میں شراب رہے گی۔ تو دودھ رکھنا یہ شراب رکھنے سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اتنی دیر سانگ سنے، لیکن ان سب سانگز نے مزید ڈپریشن میں ڈالا، مزید ڈپریس ہی کیا، انہوں نے کبھی سہارا نہیں دیا۔ لیکن قرآن جب بھی پڑھا، جب بھی اس کو سنا تو اس نے سکون ہی دیا، اس نے اطمینان ہی دیا، اس نے حوصلہ ہی دیا۔ آپ گانے جتنی دیر مرضی سن لیں، آپ اینڈ میں مایوسی کا ہی شکار رہیں گے، آپ کو مزید دوبارہ پھر سے سانگ سننے پڑیں گے، پھر سے موٹیویٹ ہونے کے لیے پھر سے اپنی اس طبیعت کے مطابق سانگ سننے پڑیں گے۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے۔